بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، اس کائنات میں ایسے ظالم اور بدبخت بادشاہ بھی گزرے ہیں کہ جو اپنے آپ کو خدا سمجھ بیٹھے تھے اور انہوں نے خدائی کا دعویٰ کر دیا تھا۔ انہی بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ نمرود بھی تھا جس نے خدائی کا دعویٰ کر رکھا تھا۔ اس بادشاہ کا قصہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے، اور یہ اس لیے فرمایا کہ آنے والی نسلیں یہ جان سکیں کہ غرور اور تکبر صرف اور صرف اللہ کی ذات کو زیبا دیتا ہے۔ اللہ کے علاوہ جو کوئی تکبر و بڑائی کا دعویٰ کرے گا وہ نیست و نابود اور تباہ و برباد ہو جائے گا، جس طرح سے نمرود تباہ و برباد ہوا۔ ناظرین، اس واقعے میں آج کے فرعونوں کے لیے عبرت کا سبق ہے۔ آج کے معاشرے میں کچھ لوگ ہیں جو نمرود یا فرعون بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے نمرود کا عبرتناک واقعہ پیش ہے تاکہ وہ اس واقعے سے عبرت حاصل کریں اور ہوش کے ناخن لیں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو نمرود کے بارے میں مکمل تفصیلات سے آگاہ کریں گے اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ نمرود کون تھا اور اس نے کس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقابلہ کیا اور آخر کار اس کا انجام کیا ہوا، اور اس کے علاوہ نمرود کی بیٹی کا واقعہ کیا ہے، اس پر بھی تفصیلاً بات کریں گے۔ تو آپ نے ہماری آج کی اس ویڈیو کو بغیر سکپ کیے آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ نمرود کون تھا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ تفسیر ابن کثیر کے مطابق نمرود بادشاہ کا پورا نام نمرود بن کینان بن سام بن نوح تھا۔ اس کا پایہ تخت بابل تھا۔ اس کے نسب میں کچھ اختلاف بھی ہے۔ حضرت مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں، دنیا کی مشرق مغرب کی سلطنت رکھنے والے 4 ہوئے، جن میں سے 2 مومن اور 2 کافر۔ مومنوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین، اور کافروں میں نمرود اور بخت نصر۔ چونکہ ایک مدت مدید اور عرصہ بعید سے یہ بادشاہ چلا آتا تھا، اس لیے دماغ میں رونت آ گئی تھی، تکبر، سرکشی اور نخوت اور غرور طبیعت میں سما گیا تھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں 400 سال تک حکومت کرتا رہا تھا۔ مفسرین کا بیان ہے کہ نمرود بن کینان بڑا جابر بادشاہ تھا۔ سب سے پہلے اسی نے تاج شاہی اپنے سر پر رکھا۔ اس سے پہلے کسی بادشاہ نے تاج نہیں پہنا تھا۔ یہ لوگوں سے زبردستی اپنی پرستش کراتا تھا۔ کاہن اور نجومی اس کے دربار میں بکثرت تھے اور اس کے مقرب تھے۔ روایات بتاتی ہیں کہ نمرود نے ایک رات یہ خواب دیکھا کہ ایک ستارہ نکلا اور اس کی روشنی میں چاند، سورج وغیرہ سارے ستارے بے نور ہو کر رہ گئے۔ کاہنوں اور نجومیوں نے اس خواب کی یہ تعبیر دی کہ ایک بیٹا ایسا ہوگا جو تیری بادشاہی کے زوال کا باعث ہوگا۔ یہ سن کر نمرود بے حد پریشان ہو گیا اور اس نے یہ حکم دے دیا کہ میرے شہر میں جو بچہ پیدا ہو وہ قتل کر دیا جائے اور مرد عورتوں سے جدا رہیں۔ چنانچہ ہزاروں بچے قتل کر دیے گئے، مگر اللہ کی قدرت کو کون ٹال سکتا ہے۔ اسی دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہو گئے اور بادشاہ کے خوف سے ان کی والدہ نے شہر سے دور پہاڑ کے ایک غار میں ان کو چھپا دیا۔ اسی غار میں چھپ کر ان کی والدہ روزانہ دودھ پلا دیا کرتی تھیں۔ ناظرین، بعض مفسرین کا قول ہے کہ 7 سال کی عمر تک، اور بعضوں نے تحریر فرمایا ہے کہ 17 سال تک آپ اسی غار میں پرورش پاتے رہے، واللہ عالم۔ ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ نمرود نے اپنی سلطنت بھر میں یہ قانون نافذ کر دیا تھا کہ اس نے خوراک کی تمام چیزوں کو اپنی تحویل میں لے لیا تھا۔ یہ صرف انہی لوگوں کو خوراک کا سامان دیا کرتا تھا جو لوگ اس کی خدائی کو تسلیم کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے دربار میں غلہ لینے کے لیے تشریف لے گئے تو اس خبیث نے کہا کہ پہلے تم مجھ کو اپنا خدا تسلیم کرو، جبھی میں تم کو غلہ دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھرے دربار میں علل اعلان فرما دیا کہ تو جھوٹا ہے اور میں صرف ایک خدا کا پرستار ہوں جو وحدہ لا شریک ہے۔ یہ سن کر نمرود آپے سے باہر ہو گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دربار سے نکال دیا اور ایک دانہ بھی نہ دیا۔ آپ اور آپ کے چند متبعین جو مومن تھے بھوک کی شدت سے پریشان ہو کر جاں بلب ہو گئے۔ اس وقت آپ ایک تھیلا لے کر ایک ٹیلے کے پاس تشریف لے گئے اور تھیلے میں ریت بھر کر لائے اور اللہ سے دعا مانگی تو وہ ریت آٹا بن گئی، اور آپ نے اس کو اپنے متبعین کو کھلایا اور خود بھی کھایا اور اپنی دعوت و تبلیغ کو جاری رکھا۔ روایات بتاتی ہیں کہ نمرود نے آپ کے کلمہ حق کی تبلیغ سے تنگ آ کر ایک دن آپ کو اپنے دربار میں بلایا اور آپ علیہ السلام کے ساتھ مناظرہ کیا۔ اس مناظرے کی تفصیل کچھ اس طرح سے نقل کی جاتی ہے۔ نمرود نے سوال کیا، اے ابراہیم، بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟
جس کی عبادت کی تم لوگوں کو دعوت دے رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، اے نمرود، میرا رب وہی ہے جو لوگوں کو جلاتا اور مارتا ہے۔ نمرود بولا، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ چنانچہ اس وقت اس نے 2 قیدیوں کو جیل خانے سے دربار میں بلوایا۔ ایک کو موت کی سزا ہو چکی تھی اور دوسرا رہا ہو چکا تھا۔ نمرود نے پھانسی پانے والے کو تو چھوڑ دیا اور بے قصور کو پھانسی دے دی، اور بولا کہ دیکھ لو کہ جو مردہ تھا میں نے اس کو جلا دیا، اور جو زندہ تھا میں نے اس کو مردہ کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ نمرود بالکل ہی احمق اور نہایت ہی گھامڑ آدمی ہے، جو جلانے اور مارنے کا یہ مطلب سمجھ بیٹھا۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے اس کے سامنے ایک دوسری بہت ہی واضح اور روشن دلیل پیش فرمائی۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے نمرود، میرا رب وہی ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو خدا ہے تو ایک دن سورج کو مغرب سے نکال دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دلیل سن کر نمرود مبہوت و حیران رہ گیا اور کچھ بھی نہ بول سکا۔ اس طرح یہ مناظرہ ختم ہو گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس مناظرے میں فتح مند ہو کر دربار سے باہر تشریف لائے اور توحید الہی کا آواز علل اعلان فرمانا شروع کر دیا۔ ناظرین، قرآن مجید نے اس مناظرے کی روداد ان لفظوں میں بیان فرمائی ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 258 میں اللہ نے فرمایا، اے محبوب، کیا تم نے نہ دیکھا تھا اسے جو ابراہیم سے جھگڑا اس کے رب کے بارے میں، اس پر کہ اللہ نے اسے بادشاہی دی، جبکہ ابراہیم نے کہا کہ میرا رب وہ ہے کہ جلاتا اور مارتا ہے۔ بولا، میں جلاتا اور مارتا ہوں۔ ابراہیم نے فرمایا، اللہ سورج کو لاتا ہے پورب سے، تو اس کو پچھم سے لے آ۔ تو ہوش اڑ گئے کافر کے، اور اللہ راہ نہیں دکھاتا ظالموں کو۔ ناظرین، نبی کی بھی اپنی شان ہوا کرتی ہے، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کو خلیل اللہ کا لقب ملا، ان کی شان تو اپنی ہی تھی۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ان مقرب بندوں کو پاکیزہ صفات کے ساتھ پیدا فرماتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام اپنی ابتدائی زندگی سے ہی ہر طرح کے گناہ اور شرک سے پاک رہتے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام خلعت نبوت سے سرفراز ہو کر گھر تشریف لائے، دیکھا کہ سامنے والد سنگ تراشی میں مصروف ہیں۔ والد نے غضبناک نگاہوں سے بیٹے کو گھورتے ہوئے سوال کیا، کہاں سے آ رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے والد کا سوال نظر انداز کر کے جھک کر ایک تراشیدہ چھوٹا سا بت اٹھایا اور ادب و احترام ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے نہایت محبت سے والد سے مخاطب ہوئے۔ قرآن کریم نے باپ بیٹے کے مکالمے کو یوں بیان فرمایا ہے، ابا جان، آپ ایسی چیزوں کو کیوں پوچھتے ہیں جو نہ سنیں اور نہ دیکھیں اور نہ آپ کے کچھ کام آ سکیں؟ ابا جان، مجھے ایسا علم ملا ہے جو آپ کو نہیں ملا، تو میرے ساتھ ہو جائیں، میں آپ کو سیدھی راہ چلا دوں گا۔ اب شیطان کی پوجا نہ کیجیے، بے شک شیطان اللہ کا نافرمان ہے۔ ابا جان، مجھے ڈر لگتا ہے کہ آپ کو اللہ کا عذاب نہ پکڑ لے اور آپ شیطان کے ساتھی ہو جائیں۔ اس نے یعنی باپ نے کہا، اے ابراہیم علیہ السلام، کیا تو میرے معبودوں سے برگشتہ ہے؟ اگر تو باز نہ آئے گا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا، جا، ہمیشہ کے لیے میری نظروں سے دور ہو جا۔ ابراہیم علیہ السلام نے سلام کیا اور کہا، میں آپ کے لیے اپنے پروردگار سے بخشش مانگوں گا، بے شک وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے۔ دوستو، یہ بات تو یقینی ہے کہ نبوت مل جانے کے بعد کسی بھی نبی کا جو کام ہوتا ہے وہ توحید کا پرچار ہی ہوتا ہے اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہوتا ہے، اور یقیناً ابراہیم علیہ السلام بھی منصب نبوت پر فائز ہونے کے بعد اسی کام میں مصروف ہو گئے، جس کا تفصیلی تذکرہ پہلے بھی ہو چکا ہے۔ کہتے ہیں ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ عید کا تہوار آ گیا۔ قوم کے لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی شہر سے باہر میلے میں چلنے کی دعوت دی، لیکن انہوں نے طبیعت کی خرابی کا کہہ کر جانے سے معذرت کر لی۔ در حقیقت وہ ایسے ہی کسی موقع کی تلاش میں تھے۔ چنانچہ جب پوری قوم میلے میں شرکت کے لیے چلی گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک کڑہاڑا لے کر بت خانے میں داخل ہو گئے۔ ان میں سے اکثر ان کے باپ آزر کے ہاتھوں سے تراشے ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمام بتوں کو توڑ ڈالا اور آخر میں کلہاڑے کو بڑے بت کے کاندھے پر لٹکا کر اپنے گھر آ گئے۔ شام کو جب قوم میلے سے واپس آئی تو بت خانے میں تباہی کا منظر ان کا منتظر تھا۔ دوستو، قرآن مجید اس واقعے کا نقشہ یوں پیش کرتا ہے، کہنے لگے، ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ سلوک کس نے کیا؟ بے شک وہ تو ظالموں میں سے ہے۔ لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایک نوجوان کو ان کا ذکر کرتے ہوئے سنا ہے،
اس کا نام ابراہیم ہے۔ وہ بولے کہ اسے لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ وہ گواہ رہیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام آئے تو انہوں نے کہا، کیا ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام تم نے کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ کام اس بڑے بت نے کیا ہوگا، اگر یہ بولتے ہیں تو ان سے پوچھ لو۔ وہ سر نیچا کر کے بولے، تم جانتے ہو کہ یہ بول نہیں سکتے۔ روایات بتاتی ہیں کہ بتوں کو توڑنے کا عمل نمرود سمیت پوری قوم کے لیے ناقابل معافی جرم تھا، لہذا فیصلہ کیا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا جائے تاکہ آئندہ کسی کو بتوں کی بے حرمتی کی ہمت نہ ہو۔ چنانچہ پوری قوم لکڑیاں جمع کرنے کے عمل میں مصروف ہو گئی، یہاں تک کہ اگر کوئی بیمار پڑ جاتا یا کسی کا کوئی کام نہ ہوتا تو وہ منت مانتا کہ اگر مجھے شفا ہو گئی یا میرا کام مکمل ہو گیا تو میں ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے لکڑیوں کا گٹھا دوں گا۔ کہتے ہیں ایک مدت تک قوم لکڑیاں جمع کرتی رہی۔ جب لکڑیوں کا پہاڑ کھڑا ہو گیا تو ایک بہت گہری خندق کھودی گئی، لکڑیوں کے اس ڈھیر کو اس میں ڈالا گیا۔ کہتے ہیں کہ بہت گہرائی میں ہونے کے باوجود بھی لکڑیوں کا ڈھیر آسمان سے باتیں کر رہا تھا۔ جس دن لکڑیوں کے ڈھیر میں آگ لگائی جانی تھی، اس سے پہلے شیطان نمرود کے دربار میں پہنچا اور بولا، بادشاہ سلامت، جب لکڑیوں کے اس پہاڑ میں آگ لگے گی تو اس کی تپش کی وجہ سے کوئی بھی اس کے قریب نہ جا سکے گا، لہٰذا آپ ابراہیم کو آگ میں کیسے ڈالیں گے؟ دوستو، یہ وہ سوال تھا کہ جو نہ نمرود کے کند ذہن میں آیا تھا اور نہ ہی اس کے مشیروں اور مصاحبوں کے۔ شیطان نے جب نمرود کو پریشان دیکھا تو فوراً بولا، تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ میں ہوں نا، تم بس ایسا کرو، اپنا ایک بہترین شخص میرے حوالے کر دو، میں اسے ایک ایسی مشین بنانا سکھا دوں گا جس سے کسی بھی چیز کو کافی دور تک پھینکا جا سکتا ہے۔ چنانچہ قوم میں سے ایک بہترین کاریگر کو تلاش کر کے شیطان کے حوالے کر دیا گیا۔ علامہ عماد الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ جو مشین بنائی گئی اسے منجنیق کا نام دیا گیا۔ سنگباری کی یہ دستی مشین ایک مقام پر کھڑی کر دی گئی۔ کہتے ہیں منجنیق بنانے والے شخص کا نام ہیزن تھا۔ وہ دنیا کا پہلا انسان تھا جس نے منجنیق بنائی، جس کی پاداش میں اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں دھنسا دیا اور وہ قیامت تک زمین میں دھنستا ہی رہے گا۔ دوستو، تاریخی روایات میں آتا ہے کہ شہر کے لوگ کئی ماہ تک میدان میں لکڑیاں جمع کرتے رہے۔ دراصل قوم نمرود لکڑیاں جمع کرنے کا کام اپنے باطل معبودوں کی خوشنودی کے لیے کر رہی تھی تاکہ پتھر کے وہ سب معبود ناراضی ختم کر دیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں ہونے والے نقصان کی تلافی ہو سکے۔ لکڑی جمع کرنے کے بعد 7 دنوں رات پوری قوم اس میں آگ لگا کر اسے بھڑکاتی رہی، یہاں تک کہ اس کے شعلے فضا میں آسمان تک اس قدر بلند ہو گئے کہ اگر کوئی پرندہ اس پر سے گزرے تو جل جائے۔ آگ اپنے غیظ و غضب کے ساتھ بھڑک رہی تھی۔ اللہ کے خلیل کو موٹی رسیوں میں جکڑ کر منجنیق کے پلڑے میں بیٹھا دیا گیا۔ ابلیس کے مکروہ چہرے پر شیطانی مسکراہٹ تھی۔ وہ بھیس بدل کر اس پورے عمل کی نگرانی کر رہا تھا۔ جس وقت پیغمبر خدا منجنیق کے ذریعے آگ کے اس خوفناک سمندر میں ڈالے جانے والے تھے، اس وقت ملائکہ سمیت زمین و آسمان کی سب مخلوقات چیخ اٹھیں کہ یا رب، تیرے خلیل پر کیا قیامت گزر رہی ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا، جاؤ، اگر مدد کر سکتے ہو تو کرو۔ فرشتوں نے مدد کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اجازت چاہی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، وہ میرا حال دیکھ رہا ہے۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کیا، آپ علیہ السلام کو مجھ سے کسی قسم کی مدد کی حاجت ہے تو حکم کریں، میں حاضر ہوں۔ فرمایا، حاجت تو ہے مگر آپ کی طرف سے نہیں بلکہ اپنے رب کی طرف سے۔ دوستو، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب مشرکین حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں بٹھانے لگے تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کو ورد زبان بنائے ہوئے تھے، اور حضرت امام بخاری نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو انہوں نے کہا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو انہوں نے کہا، اے میرے اللہ، تو آسمان میں تنہا ہے اور زمین میں تیری عبادت کرنے والا تنہا ہے۔ دوستو، اگرچہ اس حوالے سے روایات مختلف ہیں لیکن حاصل کلام یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کو ہی پکارا
اور فرشتوں کی مدد لینے سے انکار کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے براہ راست آگ کو مخاطب کیا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے حکم دیا اے آگ ٹھنڈی پڑ جا اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی والی بن جا۔ اور اما فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ٹھنڈی کے ساتھ سلامتی والی نہ کہتا تو اس آگ کی ٹھنڈک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ناقابل برداشت ہوتی۔ بہرحال یہ ایک بڑا معجزہ ہے جو آسمان سے باتیں کرتی ہوئی دہکتی بھڑکتی آگ کے گل و گلزار بن جانے کی صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ کی مشیت سے ظاہر ہوا، اور اس طرح اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام کو مشرکین کی شیطانی سازشوں سے محفوظ فرمایا۔ علامہ ابن کثیر قصص الانبیاء میں تحریر کرتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور سعید بن مسیب سے مروی ہے کہ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے سپرد کیا جا رہا تھا، اس وقت بارش برسانے والا فرشتہ سخت اضطراب اور پریشانی کے عالم میں کہہ رہا تھا کہ کب مجھے حکم ملے گا کہ میں موسلا دھار بارش برساؤں، لیکن اللہ کا حکم اس کی سوچ سے بھی زیادہ برق رفتار تھا اور اللہ نے خود ہی آگ کو حکم فرما دیا۔ روایات بتاتی ہیں کہ ان نازک لمحات میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھے، اور آپ علیہ السلام کی جبینی اتھر یعنی پیشانی سے پسینہ پہنچ رہے تھے، اور اس پسینے کے علاوہ کوئی تکلیف آپ علیہ السلام کو نہیں پہنچی، جیسا کہ حضرت کعب بن عبار رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جس روز حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آتش نمرود کے سپرد کیا گیا، اس روز آگ سے تپش و گرمائش ختم کر دی گئی تھی، جس کی بنا پر نہ لوگوں کے چولہے گرم ہو سکے اور نہ ہی آگ سے کوئی کام لیا جا سکا۔ اور ایک روایت میں حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے مزید فرمایا کہ اس روز آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بندھی ہوئی رسی کے علاوہ کچھ اور نہ جلایا۔ دوستو، حضرت صدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ سایہ کرنے والا فرشتہ بھی تھا، اور 1 میل تک سایہ ٹھنڈک اور سلامتی تھی، اور سرسبز باغ و گل گلزار بن گیا تھا، جبکہ آس پاس آگ اپنے شعلوں اور شراروں کے ساتھ بھڑک رہی تھی، اور لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف دیکھ رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ دوستو، ایک روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کے کہے ہوئے کلمات میں سے سب سے اچھے کلمات وہ ہیں جو آزر نے اپنے بیٹے کو آگ کے اندر اس حالت میں دیکھتے وقت کہے، اے ابراہیم، تیرا پروردگار بہترین پروردگار ہے۔ اسی طرح ابن عساکر حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے جب اپنے لخت جگر کو گل و گلزار میں یوں مطمئن دیکھا تو پکارا، اے میرے بیٹے، میں بھی تیرے پاس آنا چاہتی ہوں، اللہ سے دعا کر کہ تیرے ارد گرد کی آگ کی حرارت سے مجھے نجات دے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، جی اماں۔ پھر آپ کی والدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جانب چلی اور آگ نے انہیں کچھ نہ کہا۔ پھر بیٹے کے پاس پہنچ کر بیٹے کو گلے سے لگایا اور بوسہ دے کر واپس لوٹ آئیں۔ دوستو، اس آگ میں جانے کے حوالے سے ایک واقعہ نمرود کی بیٹی کے حوالے سے بھی یوں نقل کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں نمرود کی چھوٹی بیٹی جس کا نام سکا تھا، اس نے اپنے باپ سے کہا کہ اے میرے باپ، مجھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ میں جو حالت ہے دیکھنے دیجیے۔ باپ نے اجازت دی تو اس نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام صحیح و سلامت آگ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس نے پوچھا، کیا بات ہے، آپ کو آگ نے جلایا کیوں نہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ جس کی زبان پر بسم اللہ الرحمن الرحیم ہو اس کو آگ کیسے جلا سکتی ہے؟ سکا نے کہا کہ پھر تو میں بھی آپ کے پاس آنے کا مقصد رکھتی ہوں، مجھے بتائیے کہ میں کیا کروں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، پڑھ لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ۔ اس نے پڑھا اور آگ میں داخل ہو گئی، لیکن آگ نے اس کو جلایا نہیں، اس کے لیے بھی آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو گئی۔ آگ سے باہر نکل کر اپنے باپ نمرود کے پاس آئی تو اس نے اعلان کر دیا کہ اس نے دین ابراہیمی اختیار کر لیا۔ روایات میں آتا ہے کہ اس پر نمرود نے ظلم کے پہاڑ توڑ دیے اور اس کو قید کر دیا، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ آخر کار جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اس کو اٹھا کر ابراہیم علیہ السلام کے پاس چھوڑ دیا جائے۔ حضرت جبرائیل امین نے سکہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس چھوڑا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کا عقد اپنے صاحبزادے کے ساتھ کر دیا، جس سے اللہ تعالیٰ نے 20 نبی پیدا کیے۔ دوستو، یہ واقعہ اگرچہ کتب میں نقل کیا گیا ہے، لیکن فقہا سے جب بھی اس واقعے کے بارے میں پوچھا جائے تو ان کے مطابق معتبر کتابوں میں
تلاش کے باوجود نمرود کی بیٹی کے آگ میں داخل ہونے سے متعلق کوئی تفصیل نہیں ملتی۔ دوستو ذرا سوچیں کہ کفار و مشرکین حضرت ابراہیم علیہ السلام سے انتقام لینا چاہتے تھے، مگر رسوا و ذلیل ہوئے، بلند ہونا چاہا لیکن پست و خوار ہوئے، غالب ہونا چاہا مگر مغلوب ہو گئے۔ شاعر مشرق علامہ اقبال نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عشق حقیقی کو بڑے خوبصورت انداز میں پیش کیا ہے۔ فرماتے ہیں بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی۔ دوستو جہاں تک آگ میں رہنے کی مدت کی بات ہے تو روایات کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو آپ علیہ السلام کی عمر 16 یا 20 سال تھی، اور آپ علیہ السلام کتنی مدت تک آگ میں رہے اس سلسلے میں 3 اقوال ہیں۔ بعض مفسرین کہتے ہیں آپ 7 دن تک آگ میں رہے، بعض نے تحریر کیا کہ 40 دن رہے، اور بعض کے مطابق 50 دن تک آگ میں رہے۔ اور اس حوالے سے ایک روایت میں حضرت منہال بن عمر سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ مجھے خبر پہنچی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں گل و گلزار میں 40 یا 50 دن ٹھہرے، اور انہوں نے فرمایا کہ دنوں اور راتوں میں نے ان سے اچھی زندگی نہیں گزاری، اور میری تمنا رہی ہے کہ میری تمام زندگی اس کی طرح ہو جائے۔ دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ قرآن مجید میں آتش نمرود جس میں اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا تھا، اس کا 4 مقامات پر ذکر آیا ہے۔ قرآن مجید کی 21ویں سورت سورۃ الانبیاء کی آیات 68 اور 69 میں، سورہ عنکبوت 24ویں اور 37ویں آیات میں، سورہ صافات کی آیت نمبر 97 میں۔ دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ آتش نمرود کے ساتھ بہت سے واقعات منسوب ہیں، جن میں سے ایک چھپکلی کے حوالے سے بھی ہے۔ اس حوالے سے حضرت فاقہ بن مغیرہ کی آزاد کردہ لونڈی صاحبہ سے روایت ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ کے پاس ایک نیزہ ہوا کرتا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ اس سے کیا کام لیتی ہیں؟ فرمایا کہ ہم اس سے چھپکلیاں مارتے ہیں، کیونکہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو زمین کے سب جانور آگ بجھانے میں مصروف تھے سوائے چھپکلی کے۔ وہ آگ تیز کرنے کے لیے پھونکے مارتی تھی، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے مارنے کا حکم دیا۔ دوستو چھپکلی کے علاوہ ایک اور واقعہ بھی کتب میں منقول ہے، یہ بھی آپ کے گوش گزار کرتے ہیں۔ کہتے ہیں ایک طرف تو نمرودی لشکر آگ دہکا رہے تھے، اور دوسری طرف ایک چڑیا اس آلاؤ کے اوپر سے پرواز کرتی چکر لگا رہی تھی۔ اس نے نارے نمرود کے اوپر کئی چکر لگائے تو کسی صاحب حال نے اس سے سوال کیا کہ اے ننھی چڑیا، تو یہاں کیسے آئی ہے اور کیا کرنے چلی جاتی ہے؟ چڑیا نے زبان سے جواب دیا کہ میں جب بھی آتی ہوں تو میری چونچ میں پانی کا قطرہ ہوتا ہے، وہ قطرہ میں نارے نمرود پر ڈال کر دوبارہ پانی اپنی چونچ میں بھرنے کے لیے چلی جاتی ہوں، اور پھر واپس آ کر نمرودی آگ کو بجھانے کی کوشش کرتی ہوں۔ چڑیا سے سوال کرنے والے نے اس سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے چڑیا، تو بھی کیسی سادہ اور بھلی مانس ہے، جس آگ نے میلوں علاقے کو جہنم زار بنا رکھا ہے، جس آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے ہیں، جس آگ کو دہکانے اور بھڑکانے کے لیے نمرود نے اپنے سارے لشکر وقف کر رکھے ہیں، تو اپنی ننھی سی جان سے اس آگ کو کیسے بجھا سکتی ہے؟ جا چلی جا، اپنے بچوں کے لیے دانا دنکا اکٹھا کر، یہ نہ ہو کہ آگ کہیں تیرے پروں کو جلا کر ہی خاکستر نہ کر دے۔ صاحب دل بزرگ کی یہ باتیں سن کر چڑیا بولی، گوکے میں بہت نحیف اور کمزور ہوں، اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ میری چونچ میں لایا گیا یہ قطرہ قطرہ پانی اس بھڑکتی ہوئی آگ کو نہیں بجھا سکتا، مگر یہ میرا عمل قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے سبق آموز بن جائے گا کہ جب نمرود کے لشکروں کے لشکر اور نمرودی سلطنت کا ہر فرد اس آگ کو بھڑکانے میں مصروف تھا تو ایک ننھی سی چڑیا آگ بجھانے کی کوشش کرتی رہی۔ سو میں خود کو آگ بھڑکانے والوں میں نہیں بلکہ آگ بجھانے والوں میں شامل رکھنا چاہتی ہوں۔ دوستو اس واقعے کے بعد ہمیں اپنے بارے میں فیصلہ کر لینا چاہیے کہ ہم کس طبقے کے ساتھ شامل ہونا چاہیے۔ دوستو یہ تھا تذکرہ نمرود کی آگ کا، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس وجہ سے پھینکا گیا کہ آپ علیہ السلام توحید کی دعوت دیتے ہیں، اور نمرودیوں نے آپ علیہ السلام کا یہ عظیم معجزہ بھی دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے آگ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلزار بنا دیا۔ لیکن قرآن پاک یہ بیان کر چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت عطا نہیں فرماتا۔ یہ معجزہ دیکھ کر بھی نمرود نے آپ کی دعوت کو قبول نہ کیا اور آپ علیہ السلام کے ساتھ مقابلہ کیا، اور اللہ تعالیٰ کی سرکشی سے باز نہ آیا۔ پھر اس کا اور اس کی قوم کا انجام کیا ہوا
آئیے اس بارے میں آپ کو بتاتے ہیں۔ دوستو، جب نمرود نے سرکشی کی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ تم اپنے لشکر کو لاؤ، میں اپنا لشکر لاتا ہوں، اور مقابلہ کرنا چاہا، تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ یہ نافرمان تیرے ساتھ مقابلہ کرنا چاہتا ہے، تو ہی اس کو ہلاک کر۔ یوں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور نمرود کے لشکروں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی فوج بھیجی جو دنیا کی ادنا مخلوق تھی، یعنی مچھروں کا لشکر بھیجا، جس نے اس قوم کو تباہ کر ڈالا۔ دوستو، روایات بتاتی ہیں کہ نمرود کی قوم پر مچھروں کا عذاب بھیجا گیا۔ مچھروں کی زیارتی کا یہ حال تھا کہ ان سے سورج چھپ گیا تھا، زمین پر دھوپ نہ آتی تھی، مچھروں نے ان کے خون چوس لیے، گوشت چاٹ لیے، سوائے نمرود کے باقی سب کی ہڈیاں ہی باقی رہ گئیں۔ نمرود دیکھتا تھا مگر کچھ نہ کر سکتا تھا۔ پھر ایک مچھر اس کی ناک کے ذریعے دماغ میں گھس گیا اور 400 سال تک مغز کاٹتا رہا۔ جب اوپر سے دھمک پہنچتی تو کاٹنا چھوڑ دیتا ورنہ کاٹتا۔ چنانچہ دن رات اس کے سر پر جوتے اور تھپڑ پڑتے رہتے۔ اب اس کے دربار کا ادب یہ تھا کہ جو آئے اس کے سر پر جوتا رسید کرے۔ اس سے پہلے 400 سال بہت آرام سے سلطنت کی اور 400 برس پٹتا رہا، پھر اسی حال میں ذلت کے ساتھ مرا۔ کہتے ہیں اس کی عمر 800 سال سے کچھ ہی زیادہ ہوئی۔ دوستو، یہ تھا تذکرہ نمرود کے حوالے سے اور نمرود کی آگ کے حوالے سے اور نمرود کے انجام کے حوالے سے جو تاریخی روایات میں ملتا ہے۔ آئیے اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے چند خاص واقعات آپ کو بتاتے ہیں